Hello everyone, this is Mariam and welcome to Learn with Yums. اگر آپ بھی بالکل زیرو سے انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل پرفیکٹ جگہ پر آئے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان سینٹینسز کی جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. So without wasting any time, let's get started. پہلا سینٹینس ہمارے پاس ہے ہاؤ آر یو، مطلب کہ آپ کیسے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی سے ہمیں ان کے حال کے بارے میں پوچھنا ہے، ان کے حال چال کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم ان سے کہیں گے ہاؤ آر یو. اگر آپ سے یہ سوال کوئی کرتا ہے تو آپ ان سے کہیں گے آئی ایم فائن، مطلب کہ میں ٹھیک ہوں. یا تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ایم گڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے میں اچھا ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ دونوں سینٹینسز سمجھ آ گئے ہوں گے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تھرڈ سینٹینس کی طرف. واٹ آر یو ڈوئنگ، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. اگر تو ہم لوگ اس سینٹینس کو بریک کریں تو اس میں وٹ آ جاتا ہے. وٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا. موسٹلی جس بھی سینٹینس میں وٹ لگ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی کویشچن پوچھ رہا ہے. اور اب اگر ہم سے کسی نے پوچھا ہے کہ وٹ آر یو ڈوئنگ، تو آپ ابھی کیا کر رہے ہیں آپ نے وہ بتانا ہوتا ہے. جیسے کہ اب آپ انگلش سیکھ رہے ہیں تو آپ کیا بولیں گے آئی ایم لرننگ انگلش، جس کا مطلب ہوا کہ میں انگلش سیکھ رہا ہوں یا رہی ہوں. اب بڑھیں گے ہم اپنے ففتھ سینٹینس کی طرف. تو سینٹینس ہمارا ہے آئی ایم بزی رائٹ ناؤ، جس کا مطلب ہے میں ابھی مصروف ہوں. اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے تو آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم بزی رائٹ ناؤ، مطلب میں ابھی بزی ہوں. اب ہمارا اگلا سینٹینس ہے نائس ٹو میٹ یو، مطلب آپ سے مل کر خوشی ہوئی. ہم کسی سے بھی ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں نائس ٹو میٹ یو. یا تو اگر ہم اپنے گیسٹ کو سی آف کر رہے ہوں تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں نائس ٹو میٹ یو، مطلب آپ سے مل کر اچھا لگا یا آپ سے مل کر خوشی ہوئی. اب اگر کوئی پریشان ہے یا تو پھر آپ کسی کو تسلی دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈونٹ وری، جس کا مطلب ہوتا ہے پریشان نہ ہو. موسٹلی ہم لوگ کسی کو تسلی دینے کے لیے یہ کہتے ہیں ڈونٹ وری اٹ ول بی آل رائٹ، مطلب کہ پریشان نہ ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم صرف ڈونٹ وری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ سینٹینس تھوڑا لمبا ہو تو پھر ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈونٹ وری اٹ ول بی آل رائٹ. تو یہ سینٹینس میں آپ لوگوں کو بھی بولتی ہوں ڈونٹ وری یور انگلش ول بی آل رائٹ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتائیں گے. اب اگلا سینٹینس ہمارے پاس ہے کال می لیٹر، جس کا مطلب ہوتا ہے مجھے بعد میں کال کرنا. اب اگر آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کال می لیٹر. اگلا ہمارے پاس ہے آئی ڈونٹ نو، جس کا مطلب ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. اب اگر ہم سے کوئی کویشچن پوچھ رہا ہے اور ہمیں اس کا جواب نہیں پتا تو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں آئی ڈونٹ نو. یا اگر ہمیں تھوڑا زیادہ اسپیسیفائی کرنا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس، مطلب مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اب آتا ہے لسن ٹو می، جس کا مطلب ہوتا ہے میری بات سنیں. آپ اگر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں لسن ٹو می. اور اگر آپ تھوڑا سا پولائٹ ہو کے کہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پلیز لسن ٹو می، جس کا مطلب ہوتا ہے برائے مہربانی میری بات سنیں. یہی سینٹینس ہم فارملی بھی یوز کر سکتے ہیں. امید ہے اب تک آپ کو سب سمجھ آ رہا ہوگا. اب میں آپ کے ساتھ آگے سے صرف اور صرف سینٹینسز اور ان کی ٹرانسلیشن شیئر کروں گی تاکہ اس ویڈیو سے آپ لوگ بور نہ ہوں. اسپیک سلولی، مطلب آہستہ بات کریں. ویٹ اے منٹ، مطلب 1 منٹ انتظار کریں. ایوری تھنگ از فائن، مطلب سب ٹھیک ہے. اور ہم اسے کویشچن کی طرح بھی پوچھ سکتے ہیں کہ از ایوری تھنگ فائن، مطلب کیا سب ٹھیک ہے. سینٹینس ہے واٹ ہیپنڈ، مطلب کیا ہوا. گو دیئر، جس کا مطلب ہوتا ہے وہاں جاؤ. اسی طرح کم ہیئر، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں آؤ. آئی ایم ہنگری، جس کا مطلب ہوگا مجھے بھوک لگی ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا خیال رکھنا. اٹس اوکے، مطلب کوئی بات نہیں یا سب ٹھیک ہے. ویئر آر یو، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کہاں ہیں. سی یو سون، اس کا مطلب ہوتا ہے جلد ملیں گے. اب آج کا آخری سینٹینس جو ہمارے پاس ہے وہ ہے لیٹس گو، جس کا مطلب ہے چلو چلتے ہیں. تو یہ 22 یا پھر 22 سے زیادہ سینٹینسز وہ سینٹینسز تھے جو آپ نے آج ہی سے بولنا شروع کرنے ہیں. اور یہ ڈیلی لائف کے سینٹینسز ہیں جو آپ اپنی ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں. یاد رکھیں انگلش سیکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے پریکٹس، اور یہی طریقہ سب سے زیادہ افیکٹو بھی ہے. تو آپ لوگ جب تک انگلش کی پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. صرف انگلش کے لیے نہیں بلکہ ہمیں ہر چیز کے لیے جو بھی سیکھنی ہے، جو بھی اچھے سے کرنی ہے، اس کے لیے پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو میں نے سینٹینسز شیئر کیے ہیں ان میں سے آپ کا فیوریٹ سینٹینس کون سا تھا پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیں. اور آپ لوگوں کی کیا سجیشنز ہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کون سے ٹاپک کے اوپر بناؤں. جن پوائنٹس میں آپ ویک ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں ان میں آپ کی ہیلپ کر سکوں. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اینڈ کیپ لرننگ ود یمس. اللہ حافظ، بائے بائے.